بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حبیب اسلامک ایجوکیشن کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، اس کی وجہ اور دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں وضاحت کے ساتھ۔ مرد اور عورت کی نماز میں اصولی فرق ستر اور پردے کا ہے، جیسا کہ بعض احادیثوں میں اس کی صراحت ہے، لہذا عورت کے حق میں مختلف ارکان کی ادائیگی میں زیادہ پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان 5 جگہ فرق ہے۔ پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے، اور عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے یا چادر کے اندر سے سینے تک اٹھائے۔ عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلیاں سینے کے برابر آ جائیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر اٹھائے۔ دوسرا فرق مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے میں۔ مردوں کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑتے ہوئے 3 انگلیاں کلائی پر بچھا کر ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ عورت کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی۔ اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے۔ تیسرا فرق مرد اور عورت کا طریقہ رکوع میں فرق۔ مرد رکوع میں اپنی انگلیاں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا، اپنی کونیوں کو پہلو سے جدا رکھے گا اور پشت کو سیدھا رکھے گا، تاکہ اس کا سر اور پشت ایک سیدھ میں آ جائیں، اور سر کو نہ اونچا کرے گا نہ نیچا، بلکہ پشت کی سیدھ میں رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم رکوع کرو تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیوں کو کشادہ رکھو، اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے جدا رکھو۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پشت مبارک کو اس طرح ہموار کرتے تھے کہ اگر آپ کی پشت پر پانی بہا دیا جائے تو وہ ایک جگہ ٹک جائے۔ عورت رکوع میں مرد کی بنسبت کم جھکے گی، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے گھٹنوں پر رکھے گی اور کونیوں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹ جائے۔ چوتھا فرق سجدے کا ہے۔ مرد سجدے میں بازو کو پہلو سے جدا رکھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں۔ عورت مرد کی طرح سجدہ نہیں کرے گی۔ عورت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائیں گی، بازو کو پہلو سے ملا کر رکھیں گی اور کونیاں زمین پر بچھا دیں گی۔ حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا،
جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کو حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ پانچواں فرق سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے حوالے سے ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب سجدے سے اٹھیں تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور عورت سجدے سے اٹھ کر اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سورین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، پہلے تو چار زانو ہو کر بیٹھتی تھیں، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سورین کے بل بیٹھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔